اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع سیکس ایجوکیشن کے متعلق چل رہا ہے۔ آج ہمارا اس کا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ 4 ایپیسوڈز پہلے گزر چکے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں احتلام کے متعلق بتایا گیا تھا، اور آج اگلا ٹاپک جو ہے وہ مشتزنی کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ سب دوست یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا اس چینل کا مقصد، اس لیکچر کا مقصد، سیکس ایجوکیشن کا مقصد جنسی بے راہ روی پھیلانا نہیں، بلکہ جنسی بے راہ روی کا شکار لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون سے مسائل ہیں، کون سی مسکنسیپشنز ہیں، کون سے مغالطے ہیں۔ ان مغالطوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ ایجوکیشن کا پروگرام، یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ابھی اس کی کافی ایک ساتھ آنی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے پروگرام کو آپ یہ سنتے رہیں، آگے شیئر کرتے رہیں، لائک بھی دے دیں۔ آپ کی اپنی محبت ہوتی ہے، لیکن شیئر ضرور کیا کیجئے۔ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو کر دیں، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارا اس لیکچر کا مقصد آپ نے سن لیا۔ گزشتہ لیکچرز میں جو ہم نے باتیں کی ان کے ساتھ ایسے اردو کا محاورہ کہہ لیں، گزشتہ سے پیوستہ۔ کل جو گزشتہ ہمارا لیکچر گزرا ہے احتلام کے متعلق، اس میں گفتگو ہوئی ہے کہ وہ کیوں ہوتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا یہ مرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر مرض نہیں ہے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اگر مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے تو پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا نقصانات نہیں ہیں۔ تو آپ ہمارا لیکچر نمبر 4 ایپیسوڈ 4 ضرور دیکھ لیجئے گا اگر پہلے نہیں دیکھ سکے، اور آج ہمارا یہ لیکچر 5 ہے، اس کو سنیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے احتلام کے بعد مشتزنی، ہینڈ پریکٹس بھی کہہ سکتے ہیں، خود لذی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہماری اپنی زبان پنجابی، اس میں ذرا لچڑ پن زیادہ ہے، لیکن آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے۔ تو مقصود سمجھانا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد، اس لیکچر کا مقصد ہی آپ کو سمجھانا ہے۔ خود لذی مشتزنی کا نوجوان حضرات اور بعض بڑے بوڑھوں میں بھی یہ مرض سننے میں، دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں، پہلے لیکچرز کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان کے اندر خوراک جب جاتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، تو اس کے اندر ان کی وجہ سے، استعمال سے مختلف قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مختلف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، مختلف خلطیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے کسی کی پیدائش کم ہوتی ہے، کسی چیز کی زیادہ ہوتی ہے، سیمنز کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور سیمنز کی پروڈکشن کے بعد اس کا جو کنٹرول ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو وہ کنٹرول ایسے ہی ہے کہ جب پروڈکشن ہوگی وہ اپنی سٹوریج فل ہوگی تو سٹوریج خالی بھی ہوگی۔ تو اس لیے احتلام کے متعلق پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اب اگر جن لوگوں کو جو ہے احتلام کا مسئلہ نہیں ہوتا، احتلام نہیں ہوتا انہیں، اور ان کے اندر پروڈکشن تو ہو رہی ہے، پروڈکشن ہونے سے ان کے اندر جنسی ہیجان پیدا ہوتا ہے، جنسی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، جنسی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، جنسی خیالات انسان کی سوچ پہ غالب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے انسان مختلف راستے اختیار کرتا ہے۔ شادی شدہ ہے تو وہ وظیفہ زوجیت اختیار کرے گا، اور غیر شادی شدہ بندہ ہے تو وہ یا زنا کرے گا یا پھر وہ اس کبھی عادت، اس بری عادت، گندی عادت کا شکار ہو جائے گا، اور اس گندی عادت سے وہ جنسی تسکین حاصل کرے گا۔ اب بہت سے کانسیپٹس معاشرے میں گردش کر رہے ہوتے ہیں
ان بنگالی بابے جو دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں نا 100 سالہ سنیاسی بابا، جناب اس کے پاس جائیں اور وہ ٹھیک ہو جائیں. 100 سال کے بابے کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دیواروں والے اشتہاروں والے حکیموں کے پاس دوڑے جاتے ہیں اور اپنی صحت اور اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں. یہ بات میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایک خیال، ایک تصور پیدا کر دیا گیا ہے، شرعی طور پہ تو اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ناجائز کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ بیہودہ کام ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اصل ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں. اس کی میں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں کہیں یہ آپ لوگ نہ سمجھ لیں کہ یہ کام اچھا ہے کرتے رہو جناب، ایسا نہیں ہے. یہ کام کرنے کے لیے میں اس پہ آپ کو اکسانے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ برا کام ہے، بہت گندا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مستزنی، خود لذی، مسٹربیشن، مختلف اس کے نام ہیں. تو ہماری پنجابی میں بھی گندا سا نام ہے. تو نام بھی گندا ہے تو کام تو ہے ہی گندا. سمجھانا مقصود ہے. اب جو لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں نا، ان کے متعلق ہمارے معاشرے میں جو باتیں مشہور ہیں حکیموں نے، دیواری حکیموں نے پھیلا رکھی ہیں، یا کچھ طبیب حضرات ہیں جن کا نالج ہی اتنا ہے کہ جناب اس کے کیا نقصانات ہیں جو عام بیان کیے جاتے ہیں. جناب سستی رہتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کمزوری آ گئی ہے، کام کے لیے دل نہیں کرتا جی، حافظہ جی کمزور ہو گیا ہے، نظر جی کمزور ہو گئی ہے، جناب چڑچڑا پن ہے، غصہ بہت آتا ہے، ایسی باتیں. تو کیا حقیقت میں بھی ایسا ہے؟ میرا بتانے کا مقصد ہے کیا واقعی جو یہ مسائل معاشرے میں ان کو پھیلایا گیا ہے، مردانہ کمزوری ہو گئی ہے جی، شادی کے قابل نہیں رہیں گے، کیا یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے؟ تو میرے نزدیک یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے. یہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں. یہ تو پھر کیا ہے؟ مثال دے کے آپ کو سمجھاتا چلوں. میرے پاس ایک مریض ہے، وہ ایک نوجوان بچہ آیا ینگ، اور وہ اس عادت قبیحہ کا شکار تھا بیچارہ. تو اس کو تھوڑا سا سمجھائے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. تو وہ پریشان تھا، کہتے جی یہ جو ساری میں نے پہلے علامات آپ کو گنوائی ہیں کہ یہ علامات ہیں جناب، تو کیا واقعی وہ اس کی وجہ سے تھی، یا ان کی پھر ہسٹری لی گئی، ان کی فیملی ہسٹری بھی لی گئی، اس کے ذاتی معمولات لیے گئے، اور اس عادت قبیحہ سے پہلے، اس گندی حرکت سے پہلے بھی اس کی ہسٹری لی گئی. جب وہ جوان ہوا اس کی طبیعت کیسی تھی، اس کا جسامت کیسی تھی، اس کا وزن کتنا تھا. تو یہ ساری چیزیں جب نوٹ کی گئیں تو وہ اس عادت بد سے پہلے بھی فزیکلی کمزور تھا. ان کی فیملی ہسٹری میں بھی اکثر جو ممبرز ہیں ان کے فیملی کے وہ ایسے ہی ہیں. تو اس سے یہ بات اخذ ہو ہی گئی کہ اس عادت کی وجہ سے یہ مسائل نہیں ہوئے. تو اب یہ آپ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی. آپ سمجھ لیں کہ یہ جتنی بھی ہیں کہ جناب غصہ آنا، چڑچڑا پن، تھکاوٹ، کام کے لیے دل نہ کرنا، حافظہ کمزور ہو جانا، نظر کمزور ہو جانا، اور جو کمزوریاں آ گئیں جناب، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، یہ آپ سمجھ لیں. ہاں البتہ اگر کسی بھی چیز کی زیادتی ہو جائے، حد سے تجاوز کر جائیں، تو حد سے تجاوز کر جانا تو نقصان ہوتا ہی ہے. جیسے اب ایک آدمی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 گلاس پانی پی سکتے ہیں. اگر وہ خواہ میں 2 سے تیسرا بھی پیے، چوتھا بھی پیے، حالانکہ پانی ہے، روزانہ پیتا ہے، کئی گلاس پیتے ہیں، لیکن بیک وقت یک مشت 4-5 گلاس جو آدمی اندر انڈیل لے تو ظاہر ہے وہ پانی پھر اس کو نقصان تو دے گا، اس کی طبیعت تو بوجھل ہوگی، اس کو پریشانی تو ہوگی نا. تو کسی بھی چیز کا حد سے تجاوز کر جانا نقصان دہ ضرور ہوتا ہے. اب انہی باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو فارن کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی تحقیقات ہیں،
انہوں نے اس کے اوپر تجربات کیے، کیونکہ ان کا اسلام مذہب دین کے ساتھ تو لینا دینا ہے نہیں، وہ غیر مسلم ہیں، تو تجربے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی، 100-150 بندوں کی ٹیم تیار کی، اور ان کو پہلے ان کے مکمل میڈیکل ٹیسٹ لیے گئے، ان کے وزن چیک کیے گئے، ان کی حرکات، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا معمولات سب، اور پھر ان کو اس چیز کے لیے آمادہ کیا گیا کہ جناب تجربہ کر رہے ہیں ہم، آپ 100 لوگوں پہ 150 لوگوں کی جو ٹیم تیار کی گئی، 6 مہینے آپ نے یہ کام کرنا ہے، مشتزن نہیں کرنی ہے، میڈسبیشن کا شکار رہنا ہے، کرنا ہے، بار بار کرنا ہے۔ تو 6 مہینوں کا ٹائم ان کو دیا گیا، اور 6 ماہ کے بعد جب ان کے دوبارہ ٹیسٹ لیے گئے تو ان میں کوئی خاص تبدیلی نظر میں نہیں آئی۔ تو اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اس عادت کی وجہ سے گناہ یا غیر اخلاقی کام یا بہت اخلاقی برائی ہے یہ، تو اس کو پروموٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ اس غلط حرکت کی وجہ سے اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ ہم اس وجہ سے نامرد ہو گئے، ہم شادی کے قابل نہیں، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، ہم زندگی سے تنگ آ گئے، ہم خودکشی کر لیں گے، ہم مر جانا بہتر اب سمجھتے ہیں۔ تو بھائی پہلے ہی سوچ لینا تھا نا، کہ مر جانا اب پسند کر رہے ہو تو یہ عادت ہی نہ کرتے۔ اب اگر آپ کے ساتھ کچھ مسائل ہیں تو آپ کسی اچھے معالج کے ساتھ مشورہ کریں، آپ اس کو اپنی مکمل ڈیٹیل دیں، آپ ہمارے پاس نہ آئیں، آپ میرے واٹس ایپ نمبر جو سکرین پہ آپ کے سامنے ہوتا ہے واٹس ایپ کر دیں، آپ اپنے حالات بتائیں، فری آف کاسٹ، بالکل فری، آپ کو کچھ نہیں دینا مجھے، آپ علاج بھی مجھ سے نہ کروائیں، آپ اپنی صحت کے حوالے سے مشورہ کر لیں، انشاءاللہ ہماری سمجھ کے مطابق جو بھی اچھی بات ہوگی آپ کے فائدے کی ہوگی، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو درست ہوگی، نفسیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو رسپانس دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ضرور کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور بلا جھجک، وائس نہیں کر سکتے تو لکھ کے بھیج دیں میسیج، ایسا بھی ہو سکتا ہے، نمبر آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے روک تھام کا کیا طریقہ کیا جائے، اس سے بچا کیسے جائے، یہ بری عادت ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بات آپ کو کیسے ہم خود پہ کیسے قابو پائیں۔ تو میرے بھائی، اسلام نے اس میں بہت اچھا راستہ دیا ہے آپ لوگوں کو، ہم سب کو، ایک قانون فطرت ہے، آپ اس کو فالو کریں، ہم اس کو فالو کریں، ہم اپنے بچوں پہ اس کو فالو کروائیں، کہ تاکہ ہمارے بچے ٹین ایجرز نہ برائی کی طرف جائیں۔ جب تک آپ ان کی نگہداشت نہیں کریں گے اچھے طریقے سے، ان کی پرورش تربیت نہیں کریں گے، وہ برائی کی طرف تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ تو میرے پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری آل اولاد بال بچے مال دولت سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی خاک پہ بھی قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت خوبصورت حل ہمیں بتا دیا ہے، 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ ہم دوڑے پھرتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں حکیموں بنگالی بابوں کی طرف، ایسا نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح و نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ قرآن پاک میں میرے رب، میرے مالک، میرے خالق، میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں، بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، قرآن میں ارشاد ربانی ہے، ایک نہیں، دو کرو، 3 4 کرو۔ تو کب کرو؟ آپ کے اوپر جنسی صحت مند ہیں، جنسی تسکین آپ کی پوری حاجت نہیں ہو رہی ایک بیوی سے، دوسری کر لیں، 2 سے نہیں ہو رہی 3 کر لیں، 3 سے نہیں ہو رہی 4 کر لیں، لیکن برائی کی طرف نہ جائیں، زنا کی طرف نہ جائیں، مشتزنی کی طرف نہ جائیں، اور آپ بیویوں کے حقوق بھی پورے کریں۔ پھر اگلا حل بھی بتا دیے گئے، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر جنسی خواہش کا غلبہ رہتا ہے، آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں اور نکاح نہیں کر سکتے، آپ کو رشتہ نہیں مل رہا، تو آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ صرف رمضان شریف کے روزے فرض ہیں نا، تو اس سے ہٹ کے نفلی روزے رکھیں۔ نفلی روزے رکھنے سے آپ کے اندر حدت، شدت، جنسی خواہشات کم ہوں گی،
اور آپ اپنی ایمان کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے، اپنی صحت کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے، اور دیگر جو اس کی وجہ سے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، اپنے آپ اندر احساس گناہ جو آپ کو اندر ہی اندر سے کھائے گا، تو احساس گناہ اصل میں توبہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو احساس ہو گیا غلط کام سے، توبہ کی یہ جو ہے نا علامت ہے احساس گناہ، آپ کو جو پچھتاوا ہے، تو خدا را آپ نکاح کو آسان کریں تاکہ زنا ختم ہو جائے اور یہ بری عادات ختم ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر بھی آپ کے لیے میں تیار کر رہا ہوں، اس کے اندر جو نوجوانوں میں ایک کامن سا مسئلہ، ایک اودھم مچایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اشتہاری حکیموں نے، نفس کی لمبائی، موٹائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس انسان کو انسان ہی رہنے دے بھائی، جانور نہ بنائیں۔ انسان انسان ہے، جانور نہیں بن سکتا وہ۔ ایسے ایسے دلکش نعرے اور ہوش ربا باتیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ الامان الحفیظ، اتنی لمبی سروس میں ہم نے کبھی ایسے مریض کو بالکل نہیں کنوے کیا جیسے آج کے 2 منٹ کے 1 منٹ کے 30 سیکنڈ کے کلپ میں لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور ساری عمر کے لیے ان کو جو ہے نا ذہنی مریض بنا لیا جاتا ہے، اور اپنے لیے ایک دکان کھول لی جاتی ہے کہ جتنا بھی اس سے کماتے جاؤ کماتے جاؤ کماتے جاؤ، اپنا پیسہ بھی بچائیں، اپنی صحت بھی بچائیں، اور کسی اچھے طبیب کے پاس جائیں، اچھا علاج کروائیں، کسی ماہر نفسیات کے ساتھ رابطہ کر لیں، کسی سیکسالوجسٹ کے ساتھ رابطہ کر لیں، یورولوجسٹ سے رابطہ کر لیں، کسی اچھے طبیب سے رابطہ کر لیں۔ ہومیوپیتھک کا شعبہ بہت اچھا ہے، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بہت جان فشانی سے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے رابطہ کر لیں تاکہ وہ آپ کے ان مسائل کو دیکھ کر آپ کی اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ کر لیں۔ اور آخر میں لیکچر پھر کافی لمبا ہو جاتا ہے، تو اگلے ایپیسوڈ تک اجازت۔ آج کا یہ 5واں لیکچر، میری آفر موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں مشورہ کر سکتے ہیں، علاج کی کوئی پابندی نہیں، آپ علاج جہاں سے مرضی آئے کروائیں، ہمارے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں۔ آگے لائک شیئر کر دیا کیجئے کہ آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی ضرورت مند تک ہماری آواز پہنچے گی، وہ سنے گا۔ اگر وہ پریشان ہے، وہ مایوس ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری باتوں سے وہ مایوسی سے نکل آئے، آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔